اسی لیے اقبال ملا اور پیر دونوں کو ملوکیت کا معاون سمجھتا۔ دھوکہ نہ کھائیں، ملا پیر ایک ہی ہوتے ہیں، فوج کے ساتھ ہوتے ہیں، مارشل لا کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے بیان شان دیتے رہتے ہیں، پھر ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں سب کچھ۔ ان بادشاہوں نے علماء سو کی وساطت سے یہ نقطہ ان کے دماغ میں جاگزیں کر دیا کہ بنو امیہ خود دیکھتا ہے جو کچھ کرتا خدا۔ مولویوں سے مال لینا کہ سناؤ کیا کرتے ہو، حکومت کے خلاف اٹھتے ہو، بھائی اللہ کی طرف سے ہوتا وہ، اس کی مشیت یہی ہے کہ بنو امیہ ہم پر حکمران ہو، اللہ ہی چاہتا، قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہ دیتا۔ اندازہ کرو وہی قرآن ظالموں کی حمایت میں استعمال ہو گیا۔ جب کبھی اسی کو پڑھ کر لوگ اٹھتے نا کہ بادشاہ اگر ان کو دیا کیسے ہو، کس طرح اللہ نے دیا، ہم اٹھیں گے ہماری مدد کرے گا، ان سے چھین لیں گے، وہ یہ مانا لیتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کو مل گئی ہے وہ فرعون ہے یا نمرود ہے وہی ٹھیک ہے۔ بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا۔ یہ بھی مولوی کہتے کہ لوگ کہنا یار تم کیا وکالت کر رہے، اتنا ظلم ہو رہا، ساتھ ہی یہ بھی کہتے سنانے کے لیے بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، انسان تو مجبور ہے۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دی۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سے دینی بھائی وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جیسے تم ہو گئے ویسے حاکم ہو گئے، ہمیں سلانے کے لیے حضور کا نام استعمال ہو رہا۔ یہ حکمرانوں کا کوئی برا کہتا نا، نہیں جیسے تم ہو گئے ویسے، بھئی ان کا قصور نہیں، جیسے ہم سے ویسے، بالکل جھوٹ بول رہے۔ یہ حضور نے بالکل ہی فرمایا، جھوٹی بات ہے، مومنوں پر بھی کبھی ظالم مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ غرض کے ان سلاطین نے مختلف طریقوں سے یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دماغوں میں جاگزیں کر دیے، چل رہے ہیں۔ اب بھی سوال تقدیر کا ہی ہوتا رہتا کہ جو کچھ ہو رہا سب مشیت عزی کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے اصلاح حال کی کوشش بیکار ہی نہیں ہے، بلکہ غیر اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے خلاف بھی ہے۔ نہیں کوشش کرنی چاہیے، بھائی تم اللہ سے ٹکر لیتے ہو، شاید اللہ ہمیں بنو امیہ کے واسطے سے سزا دے رہا ہے، شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی بڑائی مضمر ہو، ہم تو مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں، امت کو سلانے کے لیے گولیاں دے رہے ہیں۔ واضح ہو کہ جبر کی یہ خالص تعلیم قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے، کہیں نہیں آیا کہ بیٹھ جاؤ اور بس ہوگا جو ہوگا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ہمیں عمل صالح بجا لانے کا حکم دیا، تکبیر پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور اب بعد میں لکھتے ہیں مروکیہ ہے یہ ایک گروہ جن کے دربار بنے ہوئے ہیں، توبہ توبہ، حق کہنے سے اب میری زبان کاٹ دی جائے، روضے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیاء کا کلام پھیلاؤ۔ صوفی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بھنگ پھیلاؤ، سلا دو ان کو کہ بھائی اللہ اللہ کرو، آؤ ہم سے ورد وظیفے سیکھو۔ یہ 10,000 مرتبہ پڑھنا، اب 10,000 مرتبہ پڑھتے پڑھتے دن ختم ہو جائے گا، وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی دنیا میں۔